آندیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. بلا کسی تاخیر کے محبوب قائد نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلیہ مجلس اتحاد المسلمین کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب واسف قادری صاحب صدر اوورسیز فرینڈز آف مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب اعظم الدین اویسی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر اظہر خادر صاحب، ڈاکٹر مصباح صاحب، محترم جناب مسعود شاہ خان صاحب، محترم جناب بشیر ماما صاحب شہ نشین میں تشریف فرما، معزز علماء اکرام، مشائخین عظام، معزز حاضرین اکرام، میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ نے یہاں پر تشریف لائے. میں واسف قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے محبان مجلس اتحاد المسلمین نے مل کر آج کے اس پروگرام اور نشست کا اہتمام کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میری آپ سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اور ان سوالات آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تقاریر کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی وہ اپنے مطلب کی بات کر کے چلے گئے. تو میں اپنی بات ضرور کروں گا، رکھوں گا یہاں پر، اور اس کے بعد اگر واسف صاحب اگر آپ کو اجازت دیے تو پھر سوالات اگر آپ کے ہیں تو انشاءاللہ ان سوالات کا بھی جواب دے کر ہم آج کی اس نشست کو اختتام پذیر کریں گے. اور الحمدللہ یہاں پر بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بہت کچھ کیا اور پھر اللہ نے ان کو حیدرآباد سے یہاں پر شکاگو یا امریکہ کی سرزمین پر لے کر آیا، تو یہاں پر ان کی موجودگی وطن سے دور رہی مگر سرزمین حیدرآباد اور مجلس سے لگاؤ ان کا برقرار رہا، اور انہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی سرپرستی سے مجلس اتحاد المسلمین کا تعاون کیا. مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں میں انہوں نے اپنا ایک بہت اہم رول ادا کیا. میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آج بزرگ ہیں، ضعیفی میں آ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ ان کے اس جذبے کو برقرار رکھے اور اس جذبے کو اللہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرے، تاکہ یہ جو جدوجہد ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے شروع کی تھی، یہ ایک امانت ہے مجلس اتحاد المسلمین، اور اس امانت کو زندہ رکھنا ہے، اس امانت کو بچا کے رکھنا ہے، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے. اور یقیناً حیدرآباد نہیں بلکہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک آواز ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا. کریڈٹ جاتا ہے ان قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، جنہوں نے بڑے پرآشوب دور میں اس چراغ کو روشن کیا اور باطل طاقتوں کے طوفانوں میں بھی اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا.
تو آج ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک سیاسی سفر 65 سال سے چل رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، اہل بیت کے صدقے میں اور اہل دل کی دعاؤں کی بنا پر اللہ اس سیاسی سفر کو صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ مجھ سے زیادہ قابل، متحرک لوگوں کو اللہ ہی ذمہ داری سونپے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ آج وطن عزیز ہمارے ملک بھارت میں جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا چھوٹی ہو چکی ہے۔ ہر چھوٹے بڑے واقعات کے بارے میں آپ تمام کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے، تو میں زیادہ ان چیزوں پر نہیں دہرانا چاہتا ہوں جو آپ تمام لوگ باخبر ہیں۔ بس 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز بھارت میں، ہمارے ملک میں یقیناً ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، جس کو ہمارے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کو بنایا۔ اور اس آئین کو جب انہوں نے بنایا تو یہ خواب ان کا تھا کہ اس ملک میں کبھی بھی اکثریتی طبقے کی جمہوریت نہیں ہوگی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہوگی، بلکہ شراکت داری کی جمہوریت ہوگی، جس کو انگریزی میں آپ اور ہم کہیں گے کہ پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہوگی۔ مگر جب پہلا ہی پارلیمنٹ الیکشن ہوا، اس سے لے کر اب تک، یعنی 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک اکثریتی طبقے کی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی کی طرف ہی ہم بڑھ رہے تھے۔ اور ایک نئی کتاب آئی ہے، ایک آکسفورڈ کے PhD اسکالر نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو مجلس کے بزرگ 1960 سے کر رہے تھے۔ بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے بتائی، جو میں نے اپنے مرحوم والد سے بھی سنا تھا، کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا، جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات کرتے تو سردار پٹیل مسلم لیگ کے ان 2 مسلمانوں کو استعمال کرتے اور حملہ کرواتے مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا حفظ الرحمان پر، کہ آپ لوگ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانا نہیں چاہتے۔ اور اس وقت کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اب آپ کو اپنی شناخت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بلکہ گووند ولبھ پنت نے جب اتر پردیش کے پہلے چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ یا تو تم کو مل کے رہنا پڑے گا یا پھر چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، یعنی آپ کی تہذیب تمدن کو۔ مگر آئین تو بن گیا، آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برعکس تھیں۔ آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا۔ مگر جو سلسلہ شروع ہوا، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت BJP کے پاس 306 MP ضرور ہیں، مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف میرے خیال سے 4.5 یا 5% کے قریب مسلم MPs جیت کر آتے ہیں۔ ان تمام 22 یا 23 مسلم MPs میں سے صرف 2 ایسے MPs ہیں جو ان لوک سبھا کی کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان 12 یا 15% ہیں۔ ایک تو
غازی پور کے انصاری صاحب جن کو اب سزا دے دی گئی، ان کی ممبرشپ چلے گئی. ایک تمل ناڈو سے ماباقی جتنے 20 MPs ہیں بشمول میرے، وہ ان پارلیمانی حلقوں سے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں تناسب پرسنٹیج 30% کے اباؤ ہے، 30% کے اباؤ ہے. تو اس میں کوئی ان سیکولر پارٹیز کا، جس کو میں نام نہاد کہتا ہوں، کا کوئی بہت بڑا رول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مارجنلائزیشن آف مسلمان حقیقت ہے، مگر انویزیبل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پالیٹکس سے. آج آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکولر پارٹیز ہیں، بی جے پی تو خیر ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور دیتے بھی نہیں ہیں. دوسرے سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، وہ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. تو ایک بھارت کی سیاست میں مسلمانوں کو انویزیبل کر دیا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا تناسب اگر ہے تو بھارت کی جیلوں میں ہے، انڈر ٹرائلز میں ہے، کنوکشن میں ہے. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آخری ڈیٹا نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا آیا، جو اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 24% انڈر ٹرائلز ہیں، اور جب کنوکٹڈ لوگ ہیں وہ قریب 8-9% کے قریب ہیں. تو اس سے ایک دو بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو پولیس کی زیادتی، اور دوسرا ہے کہ غیر ضروری ان کو پھنسایا جاتا تھا. یہ ایک ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی ایک نیا ڈیٹا آیا ہے، 2020 اور 21 کا ڈیٹا ہے، جس میں کہا گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ 1 لاکھ کے قریب 1,80,000 کے قریب مسلمان ہائر ایجوکیشن کو چھوڑ چکے ہیں، مانے ہائر ایجوکیشن سے ڈسپیئر ہو چکے ہیں. اب اس میں اب آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں پر ہائر ایجوکیشن مسلمان چھوڑ چکے ہیں وہ ہے اتر پردیش 58,000، جموں کشمیر 47,000، تمل ناڈو 14,000، گجرات 10,000، بہار 10,000، جھارکھنڈ 9,000، مدھیہ پردیش 2,800 کے قریب. یعنی جو مسلمانوں کا تناسب ہائر ایجوکیشن میں 5.45 تھا، وہ گر کر 4.64 ہو چکا ہے. اب یہاں پر جو مجلس کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں، میں ان کے حق کو کرٹیسائز کرنے کا جو ہمیں حق ہے کریے، مگر مجلس کی موجودگی سے تلنگانہ میں وہ اسٹیٹ شامل ہے جہاں پر 7,000 اضافہ ہوا ہے ایجوکیشن میں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ مجلس کو آتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سیاسی شعور جو مسلمانوں میں ہمارے بزرگوں نے پیدا کیا. ایک ایک تلنگانہ ہے، دوسرا شاید اور 2-3 اسٹیٹس ہیں. کیرل تو وہ تو روایتی وہ لوگ ہمیشہ، یعنی کوئی اسٹیٹ اگر ملک میں ہے جہاں پہ ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے تو وہ کیرل ہے. تو یہ ایک ہے. اور ایک ڈیٹا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے 1950 سے انٹر جنریشنل موبیلٹی ایک چیز ہے. یعنی اگر کسی کے دادا مثال کے طور پر 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا دادا سے زیادہ آمدنی کمانا چاہیے. تو ملک میں جتنے ذاتیں ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں میں اپر کاسٹ ہے، بیکورڈ کاسٹ ہے، پھر شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب ہے. یہ سب میں مانے اگر کوئی اپر کاسٹ ہندو کے دادا 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے. اگر کوئی دلت کے دادا 100 روپے کما رہے تھے تو ان کا پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے. شیڈول ٹرائب کا اگر کوئی دادا کسی کا 100 روپے کما رہا تھا تو پوتا اس سے زیادہ کما رہا ہے. ایک ہی کمیونٹی ہے 1950 سے لے کر اب تک
اگر دادا 100 روپے کما رہے تھے تو پوتا 70 روپے کما رہا ہے. یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے, میرا ڈیٹا نہیں ہے. اچھا, پھر آپ آ جائیے, ایک اور ڈیٹا ہے جس میں اس بات کو کہا گیا کہ جو ملک میں سب سے غریب جو ہے, یعنی پورسٹ آف دا پور, اس میں 1/5 مسلمان ہیں. اس میں 1/5 مسلمان ہیں. اب اس کو آپ سامنے رکھیے, آپ خود ایک فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں نریندر مودی کی سرکار تو بڑے دعوے کرتی ہے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, مگر انہوں نے جو پری میٹرک اسکالرشپ کا اماؤنٹ تھا اس کو کم کر کے صرف 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے کر دیا. جبکہ اسی گورنمنٹ کے پاس ایک کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے جو 2014 اکتوبر میں دی گئی تھی. پروفیسر کنڈو تھے اس میں, اور حیدرآباد کے مایہ ناز اکانومسٹ میرے بھائی جناب عامر اللہ خان صاحب, شعبان صاحب, ہمارے بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں. انہوں نے, اگر آپ اس رپورٹ کو نیٹ پر جا کر دیکھیں گے تو شاید پیج نمبر 226 یا 250 کے درمیان میں ہوگا, کہ اس میں انہوں نے چارٹ دیا کہ بگیسٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آف مسلم ڈراپ آؤٹ ریٹ. سب سے پہلا لکھا گیا کہ فائنینشیل ویئربیتال نہیں. اس کے بعد لکھا گیا کہ ہاں مسلمانوں میں تھوڑا انٹرسٹ نہیں ہے پڑھانے کا. اگر جو بگیسٹ فائنڈنگ اس میں یہ ہے کہ مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے, تو مودی سرکار نے پیسے کم کر دیے. اور ڈراپ آؤٹ ریٹ ایلیمنٹری لیول پر ہوتا ہے. آج آپ حیدرآباد میں بھی جا کر دیکھیں, اب اکیڈمک ایئر شروع ہو چکا ہے, پرائیویٹ سکولز میں پورے بچے رہتے. جیسا سپٹمبر اکتوبر آتا, آپ کسی پرائیویٹ سکول سے پوچھ لیجئے, ایڈمیشن ان کے پاس گرتے, اور گورنمنٹ کے سکول میں پھر ایڈمیشن بڑھتے اکتوبر نومبر سے. یعنی لوگ مسلمان میں خواہش ہے پڑھانے کی. یہ بار بار یہ بولتے ہیں کہ شوق نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, یہ اس کا ڈیٹا ہے. مگر پیسے نہیں ہے پڑھانے کے لیے, بیسک ایجوکیشن کے لیے, تو یہ تکالیف ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے اسکالرشپ کم کر دی ہے. اب ہائر ایجوکیشن میں آپ نے دیکھا کہ 1,80,000 مسلمان غائب ہیں. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جتنی فیلوشپ ملتی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے, اس کو بند کر دیا. یعنی اب آپ کو PhD یا پھر دوسری چیزیں نہیں کر سکیں گے. یہ ایک چیز ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 9 سال سے ایک منصوبہ بند طریقے سے موب لنچنگ ہوتی ہے گائے کے گوشت کے نام پر, لو جہاد کے نام پر, کبھی حجاب کے نام پر جھگڑا ہو جاتا ہے, کبھی حلال گوشت کے نام پر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اتر کاشی اتراکھنڈ میں پرولا مقام ہے, وہاں پر مسلمان گھروں پر ایک ایکس مارک لگا دیا گیا اور لگا کر ان سے پوسٹر چپکا دیے گئے کہ جون 15 تک آپ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اچھا, اس کو چھوڑ کے چلے جانے والوں میں سب سے پہلے کون بھاگ گیا؟ اس میں BJP کے مسلم مائنورٹی کا لیڈر جو 25 سال سے زیادہ انہوں نے گھر کو لاک ڈال کے بھاگ گیا, اور وہ اوپنلی ویڈیوز جاری ہوتے ہیں کہ آپ کا جینوسائیڈ ہوگا, آپ کا قتل عام ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن دو ہیٹ سپیچ کے اوپر, مگر کیونکہ سپریم کورٹ کو چھٹیاں ہیں یہ لوگ اپنی زبان کو کھلا رکھتی ہیں. تو یہ ایک ماحول جو ملک میں بن رہا ہے, اور میں نہیں بلکہ جو جینوسائیڈ کا ایکسپرٹ ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, گراہم اسٹینٹن نے کہا کہ جو روانڈا میں ہوا, ہم لوگ اس نے کہا, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں ہو, کہ ہم اسٹیج 2 پہ آ چکے ہیں. میرے نہیں, آپ دیکھ لیجئے ان کا جو جس نے روانڈا کے جینوسائیڈ کو پریڈکٹ کیا تھا وہ صحیح نکلا. آج جو وطن عزیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں,
میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جنوسائیڈ ہو. اور پھر اگر آپ موجودہ دور میں جو وطن عزیز میں بھارت میں ہو رہا ہے اس کا یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. ہم لوگ میلکم ایکس اور مارٹن لوتھر کنگ کے اس زمانے کی جدوجہد کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ 1930 کے جرمنی کو دیکھ رہے ہیں. اور 1930 کے جرمنی میں بھی ایسے ہی ہیٹ سپیچز شروع ہوئے تھے جوئش کمیونٹی کے خلاف. اس کے بعد ان پر حملے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہٹلر کو یہ بات پسند نہیں آئی تو ہٹلر نے کہا کہ پکچر بناؤ یہودیوں کے خلاف اور یہ بتاؤ کہ یہ یہودی جرمن نیشن کے خلاف ہیں. تو اس میں ایک مشہور پکچر بنائی گئی تھی ایٹرنل جو کے نام سے, جس سے یہودیوں پر حملے ہوئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پکچر بن گئی دا کیرلا سٹوری, ایک پکچر بن گئی کشمیر فائلز, اب ایک اور ایک کوئی بنے گی اور ایک کوئی بنے گی. آخر میں یہ ہوا جرمنی میں کہ کرسٹل ناک مومنٹ ہوا, اس کے بعد رائچسٹاگ کو جلایا گیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ 70 لاکھ یہودیوں کو یا تو گیس چیمبر میں ڈال کر یا پھر ان کو جیلوں میں ڈال کر یا پھر ٹرینوں میں ڈال کر ان کو بھگا دیا گیا. تو یہ ہم 1930 میں جو جرمنی میں ہوا وہ ہم بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم 2023 میں ہمارے اس وطن عزیز میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک کمزور بادشاہ نے ضعیفی میں اپنے دو بیٹوں کے سر کٹے ہوئے سروں کو دیکھا. ایک بہادر بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جام شہادت نوش کروا لیا. ایک بہادر بادشاہ نے بنگال کی سرزمین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا. ایک بہادر مسلمان مجاہد آزادی نے ان کی زندگی کا اختتام لندن میں ہوا تو ان کو دفن کیا گیا بیت المقدس کی سرزمین میں. ایک مجاہد آزادی نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھی جس کو ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتے ہیں. آج ان کے تعلق سے دلی یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس میں ان کے چیپٹر کو نکال دیا گیا. آج اس وطن عزیز کے لیے ہمارے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا, مسلمانوں نے. آج انہی کے قربانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس وطن کو ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے. تاریخ کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ بھائی سلطنت مغلیہ کا کوئی رول نہیں رہا. مجھے کوئی محبت نہیں ہے سلطنت مغلیہ سے, مگر تاریخ کا حصہ رہا ہے. بھائی آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر لال قلعہ کے نریندر مودی بنائے جو 15 اگست کے دن کھڑے ہو کر جھنڈا لہراتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے پاس. آپ ہسٹری نکال دیں گے, ہسٹری سے نکال دیں گے, ٹھیک ہے. آپ ہسٹری سے نکالیں گے تو کیا پڑھائیں گے, بچوں کو کیا بولیں گے جب بچہ دیکھے گا لال قلعہ کون بنائے. آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ایلینز مارس سے آ کر بنا چلے گئے, کچھ تو بولنا پڑے گا. اگر ٹیپو سلطان کی کوئی فوٹو اٹھاتا ہے تو اس پر کیس بک ہو جاتا ہے. وہ ٹیپو سلطان جس نے انگریزوں سے اپنے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور تلوار ہاتھ میں تھی جب ٹیپو زمین پر گر کر شہید ہو گئے. اور اسی ٹیپو سلطان کو جب بھارت کا آئین بنا 1950 میں اور 26 جنوری 1950 کو جب وہ کانسٹیٹیوشن پورے ملک پہ نافذ ہوا تو نافذ ہونے سے پہلے تمام بزرگوں نے اس کتاب پر سائن کی. اس کتاب میں رام سیتا کی فوٹو ہے, گرو نانک کی فوٹو ہے, جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے, گوتم بدھ کی فوٹو ہے, مہاویر کی فوٹو ہے, اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے. آج آپ اس کی فوٹو پہ کیس بک کر رہے ہیں. اگر کوئی اورنگزیب کی فوٹو اٹھایا تو مجھ سے کسی میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ اس پہ تبصرہ کریے. میرا بالکل تبصرہ کرنے تیار ہوں, مگر آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دو کہ یہ اورنگزیب کی فوٹو. اورنگزیب کو مر کے 300 سال ہو گئے.
1850 40 تک فوٹوز کو مان سکتے، پہلے ایک فوٹو اورنگزیب کی ہے کیا؟ بولے نہیں وہ اورنگزیب کی ہو سکتی ہے. بولے ہو سکتی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے 1990 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابری مسجد کا جب ایجوکیشن چل رہا تھا تو اس وقت گالی دی جاتی تھی مسلمانوں کے بابر کی اولاد. اب ماشاءاللہ یہ لوگ ترقی کر کے اورنگزیب کی اولاد پر آ چکے. یعنی بابر سے شروع ہوئے جب اورنگزیب پہ آ گئے. اب شاید جب اورنگزیب سے دل بھر جائے گا تو بولیں گے ٹیپو کی اولاد، اور جب اس سے دل بھر جائے گا تو کیا بولیں گے نہیں مانا. تو یہ ملک میں ایک کمپٹیٹو کمیونلزم چل رہا ہے. میں آپ کو کوئی مایوس کرنا نہیں چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں کو بڑی امید ہے کہ کانگریس پارٹی کچھ کرے گی. ہم بھی امید کرتے، کرو آپ، ہم نہیں روکنا چاہ رہے آپ کو. مگر آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کا مقابلہ یہ ہوگا کہ مودی سے بڑا ہندوتوا آئیڈیالوجی کا لیڈر میں ہوں، تو پھر لوگ ظاہر ہے اوریجنل کو پسند کرتے، کلون کو پسند نہیں کرتے. بلکہ ان کو کلون بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کو کلاؤن کہنا چاہیے. تو لوگ اوریجنل کو پسند کریں گے. زہر کا مقابلہ زہر سے آپ کریں گے تو سب مر جائیں گے. اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے تو ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. آپ ظلم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ بتائیں گے کہ نہیں میں بھی بڑا ویسا رہوں گا. تو یہ حالات ہیں. اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں. میں تو یہ کوشش میری ہمیشہ ہماری پارٹی کوشش یہی رہی کہ بھائی مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت بنے، مسلمانوں کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بڑھے گا تو مسلمان اپنی بات کر سکیں گے. اور اگر آج بی جے پی اقتدار پر ہے تو اس میں کوئی مسلمانوں کا رول نہیں ہے، اور اس میں الحمدللہ مجلس کا بھی کوئی رول نہیں ہے. میں تو ہمیشہ کہہ رہا ہوں، جو ہمارے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ یہ فیس بک پہ لکھ کے، ٹویٹر پہ لکھ کے، اخبار میں ایک بیان دے کے، کسی کے گھر میں بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں، آپ بیٹھ کے میرے سامنے بات کرو. میں تیار ہوں آپ کی بات کو سننے کے لیے. آپ وہ بھی کرنا نہیں چاہتے. 2014 میں نریندر مودی کو ایک دلی میں بڑی مشہور آرگنائزیشن ہے CSDS، سینٹر فار سوشل اسٹڈیز، سینٹر فار سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز. وہ واحد آرگنائزیشن ہے جس نے یہ کنکلوژن تجزیہ کیا کہ 31% 31% مودی کو ووٹ ملا 14 میں. اس میں سب ہندوؤں میں جتنے کاسٹ ہیں، دلت کے جتنے برادریاں ہیں، اور مسلمان. تو اس میں یہ کہا گیا کہ 6% مسلمانوں نے 2014 میں ووٹ دیا. 2019 میں نریندر مودی کا ووٹ بڑھ گیا 37%. مگر اس میں جو مسلمان کا جو ووٹ تھا وہ 14 سے 19 میں 1% نہیں بڑھا، وہ 6% ہی ہے. دوسروں کا ووٹ بڑھ گیا. اب اس پر کوئی بات نہیں کرتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا تو ہم تو ووٹ دے رہے خلاف میں، مگر آپ نہیں دے رہے. آپ دیجئے. تو 31 سے 37% انکریز ہوا. اب 2024 کے انتخابات ہیں، میرے کو نہیں معلوم کہ کیا حالات پیدا ہوں گے، کیسا ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے. اور میجورٹیرین فارم آف کمیونلزم اپنے عروج پر ہے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا افتتاح ہوا. وہ پارلیمنٹ جو آئین کے مطابق چلتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتا ہے، اس میں خود ہمارے وزیر اعظم لیٹ جاتے ہیں. مطلب تھا لیٹ گئے وہ. اچھا وہ ٹھیک ہے. اندر لوک سبھا کے پریمائسز میں جب داخل ہوتے ہیں، لوک سبھا کے فلور میں آپ صرف ایک ہی مذہب کے رہنماؤں کو لے کر جاتے ہیں. اب کیا پیغام دے رہے ہیں بتائیے آپ. اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ کانگریس پارٹی بھی ہے. تو مدھیہ پردیش میں کانگریس پارٹی نے طے کیا کہ ہم
अपने मजहबी फेस्टिवल्स को मनाएंगे। अब मजहबी फेस्टिवल्स मजलिस भी मनाती, मगर एक प्रोग्राम के तहत हम मनाएंगे, वो आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना बोलती है अगर हमको इख्तियार मिला तो हम 100 असेंबली हलके में 10 करोड़ की लागत से एक राम मंदिर बनाएंगे। आप कहां आइडियोलॉजी पे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करिए, उनको हराइए। आप बताइए कि ये हालात है। अच्छा, एक और डेटा है जिसका मैं बोलकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं ताकि आपके सवालात हैं। तो ये है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक PLF डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है 2020 का, जो ये कहता है कि रेगुलर जॉब्स में 15% मुसलमान हैं और नॉन मुस्लिम 24% है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि एवरेज अर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स की अर्बन एरिया में है पर मंथ वो 20,340 रुपये और मुसलमान की 13,672। ये डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है तो क्या है बताइए आप। और फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान नॉन मुस्लिम जो है वो 15,878 इनकम है उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुसलमानों की 11,421। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपए का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मगर जो लोग रेगुलर जॉब्स में हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं करते। कैजुअल वेजेस में आप देख लीजिए, कैजुअल वेजेस में मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर है। 8,770 और 8,600 के करीब हमारे हिंदू भाई कमाते हैं, जबकि आर्टिकल 39 है हमारे पास। आर्टिकल 39 ये बातें कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें हैं और मजलिस कोशिश कर रही है और करती रहेगी। हमारा इरादा है कि हम 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, हमारी पार्टी की सोच ये है कि हमारे MP जीत कर आए। मैं यकीनन बीजेपी हारना चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और हैदराबाद एक मिसाल है जहां पर चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, सब आकर हैदराबाद में मजलिस के खिलाफ सियासी मुहिम चलाते हैं और फिर उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता है, अवाम उनको हरा देती है, दूसरी जगह पर जीत जाते हैं। तेलंगाना की हद तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क में कैसे हालात होंगे, क्या होंगे, किस तरह से माहौल आगे बढ़ेगा, ये मुझे नहीं मालूम। मगर इतना तो जानता हूं कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत खराब है। भारत की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 2014 में जो GDP था 3,14,000 करोड़, 2023 में भी वही है। एक इसलिए कि सुप्रीम लीडर साहब ने अचानक उनको एक ब्रेन वेव आया, क्या टीवी पे आके बोल दिया कि भाइयों बहनों 4 घंटे में लॉकडाउन। आप बताइए कि 130 करोड़ का मुल्क है और आप 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं लोगों को। फिर उससे पहले उनको एक ब्रेन वेव आया कि राइट साइड से उठे किसी ने कहा, तो उन्हें कहा कि भाई मैं नोट गायब कर देता हूं। नोट गायब कर दिए, उसमें GDP गिर गया पूरा। जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पूरे बर्बाद हो गए, अभी तक नहीं उठे। तो ये 2 ऐसे इक़दाम उन्होंने किए जिससे आज पूरा मुल्क परेशान है। इतनी सबसे ज्यादा अगर नौजवान पूरी दुनिया में बेरोजगार है तो भारत में है, इंडिया में है। और इस वतन अजीज में 50% आबादी 28 साल से कम उम्र लोगों की है। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो किसी मुल्क में नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करते लोग तो यकीनन इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी के साथ साथ एक बेहतरीन ताकतवर मुल्क बन सकता है।
یہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہمیشہ لاس نہیں کرے گا، یہ 2040 تک رہے گا، اس کے بعد پھر یہ ایجنگ پاپولیشن شروع ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر سے آپ مسلمانوں پہ الزام لگاتے کہ انہوں بہت بچے پیدا کرتے. ارے اس کا ڈیٹا بتاؤ. جو ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ ہے مسلمانوں کا وہ بہت گرا ہے. 4.9 سے میرے خیال سے اب 3.94 تک آ چکا ہے. سب سے زیادہ گرا ہے DFR ریٹ. اس میں بات نہیں کرنے میں بچے بہت پیدا کر رہے. کہاں پیدا کر رہے بھائی؟ آپ ڈیٹا تو دو. اب بولتے نہیں آپ لوگ بہت شادی کرتے، وہ بھی ڈیٹا دو. جو لاسٹ سروے ہوا تھا اس میں ہمارے ہندو بھائیوں میں اور مسلمانوں میں زیادہ فرق نہیں تھا دوسری بیوی کا. ڈیٹا بول رہا ہے زیادہ فرق نہیں تھا. اب چوتھی بات بولتے کہ نہیں اب اس سے ہم یونیفارم سول کوڈ لے کر آئیں گے. ارے یونیفارم سول کوڈ کس بنیاد پر لائیں گے آپ؟ کس بنیاد پر لائیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں ملتے، آپ کے پاس عورتوں کو یہ نہیں ملتا. اب جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ بتاؤ دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ ہوگا یا میتاکشرا اسکول آف تھاٹ ہوگا؟ پھر ہم جب سوال کرتے کہ ول پاور اگر آپ ختم کریں گے کیا؟ ول پاور ختم نہیں کر سکتے. مگر اسلام میں کوئی ول کے ذریعے اپنی پوری جائیداد اپنی ایک عورت کو نہیں دے سکتا. میرے خیال سے 1/3 ہے، علماء کرام موجود ہے وہ مجھے کریکٹ کر سکتے. وہ ول پاور آپ ختم نہیں کرنا چاہیں گے. مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے، ان کے مذہب سے ان کا رشتہ ختم کر دو. اور یہ بار بار جو RSS کی طرف سے بولا جاتا ہے کہ مسلمان یہاں پر تھے. ابھی ان کا ریسنٹ سٹیٹمنٹ آیا RSS کے چیف کا کہ اسلام جو ہے وہاں پر گیا ختم ہو گیا مگر کہیں پر سیف ہے تو انڈیا میں ہے. یعنی آپ کون ہوتے ہیں سیف بولنے والے؟ تو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے تو ہم سیف ہے. اور پھر آپ کون ہوتے کہ انویڈرز بولتے ہیں مسلمانوں کو؟ اگر انویڈرز ہیں تو آرین انویڈرز ہیں. اس ملک میں اگر یہ انڈیا کسی کا ہے تو ٹرائبلز کا ہے. اینتھروپولوجسٹ نے پروف کیا ہے یہ ٹرائبلز کا ہے، ڈریویڈینز کا ہے. خود تلک جتنے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم برہمن لوگ جو ہیں آرٹک سے آئے تھے. آرٹک سے آن ریکارڈ انہوں نے کہا. آپ انویڈر بولتے پر انویڈر تو سب بن چکے ہیں. اب RSS BJP اورنگزیب ذمہ دار ہے، اکبر ذمہ دار ہے، بابر ذمہ دار ہے. ارے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور اگر وہ ذمہ دار ہے تو میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ جب آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو اس وقت سب باتیں نہیں کی گئی تھی. مگر آزادی کا امرت اتسو بھی منائیں گے اور پھر ان تمام چیزوں کو وہ بھی کر دیں گے. اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ممبئی میں ایک بہت بڑے اسپتال کی اناگوریشن میں کہا کہ پلاسٹک سرجری اور اسٹیم سیل ریسرچ 5000 سال پہلے بھارت میں آ چکا تھا. نہیں معلوم تھا میرے کو. 5000 years ago پلاسٹک سرجری اور اسٹیم سیل ریسرچ 5000 years پہلے آ چکا تھا. اور کووڈ میں لاشیں گنگا میں بہ رہی تھی. انہیں معلوم تھا. نہیں، روز ایک نیا انکشاف ہوتا ہے، روز ایک نئی نئی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. تو میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں میں بخوبی بڑی خوشی کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوں. اور آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جو سوال کریں گے آپ سوال کریے، اچھا ہوگا. تبصرہ کرنا شروع کریں گے تو پھر سوالات کا جواب کم دینا پڑے گا. السلام علیکم.